اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ۔ سب سے پہلا آپ حضرات کو اس پر نور مسرت موقع پر ولادت باسعادت اسد اللہ الغالب مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد عرض یہ کرنا ہے کہ یہ شخصیت وہ ہے کہ جس کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعبہ با شرف ہے، کعبہ با فضیلت ہے، کعبہ طیب و طاہر ہے، کعبہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ کعبہ وہ ہے کہ اگر قبلہ رخ ہو کر مسلمان نماز نہ ادا کرے تو مسلمان کی نماز رد ہو جاتی ہے، لیکن جب ولادت بسعادت امیر کائنات کا وقت آتا ہے تو اللہ ولی اللہ کی ولادت بیت اللہ میں کراتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض بغض حیدر کے سمندر میں ڈوبے ہوئے بعض افراد اس بات کو مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ اہل تشیع کی من گھڑت روایتیں ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ذکر کیا، اور ہمارے یہاں اور ہماری کتب میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اہل سنت کی کتابوں سے ذکر کروں گا کہ کن کن علماء نے ان کے کن کن کتابوں میں ذکر ہوا ہے اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ امیر کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ الحاکم النیسابوری اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر ذکر کرتے ہیں کہ آپ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نہ امیر کائنات سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوا۔ آئیے دوسری جگہ شہاب الدین سید محمود آلوسی صاحب تفسیر الکبیر اپنی کتاب شرح الخریدہ الغیبہ فی شرح القصیدہ العینیہ اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں، تمام علماء روایات کو ذکر کر رہے ہیں کہ امیر کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ دوسرے سبت ابن جوزی کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ 259 انہوں نے روایت کو ذکر کیا ہے کہ جس میں مولا کائنات کی ولادت کا تذکرہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ احمد دہلوی نے اپنی کتاب ترجمہ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء جلد 4 صفحہ 161 پر ذکر کیا ہے۔ آئیے برہان الدین الحلبی اپنی کتاب سیرت الحلبیہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485 پر ذکر کرتے ہیں روایت کو کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ محمد ابن اسحاق الفاقہی المکی اپنی کتاب اخبار المکہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226 پر ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ الازدی اپنی کتاب تاریخ الموصل کتاب ثالث عشر صفحہ 58 پر ذکر کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ تمام علماء اور بزرگ علماء ہیں اور ان کی تمام بزرگ کتابیں ہیں، مقبول کتابیں ہیں کہ جن میں روایات کو علماء نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ بعض لوگ اس کو قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن جو یہ روایات میں آیا کہ کعبے آیا ہے، لیکن جو یہ روایات میں آیا ہے کہ کعبے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس کعبے کے معنی میں اختلاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کعبے کے معنی یہاں پر خانہ کعبہ نہیں ہے بلکہ مکمل حرم ہے۔ خانہ کعبہ مراد نہیں ہے بلکہ مکمل حرم ہے۔ اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں 2 آیتیں۔ سب سے پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت 95 جس میں ذکر ہوتا ہے ذو عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ۔ دوسری سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 ارشاد ہوتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ ان دونوں آیتوں میں جو کعبے کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں کعبے سے مراد
حرم ہے مکمل، خانہ کعبہ نہیں ہے، یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ان کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لفظ ہمیشہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر لفظ کو مجازن کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا چاہیں تو وہاں پر قرینے کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ بتائے کہ یہاں پر لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ جو دونوں آیتوں میں جو لفظ کعبہ استعمال ہوا ہے یہ مجازن استعمال ہوا ہے، اور اس پر قرائن موجود ہیں، روایات ائمہ علیہ السلام موجود ہیں کہ اس کعبے لفظ کعبہ سے مراد بیت اللہ ہے، کہ اس کعبے سے مراد حرم ہے، بیت اللہ نہیں ہے۔ لیکن جو مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے جو روایات ذکر ہوئی ہیں، ان روایات میں جو لفظ کعبہ استعمال ہوا ہے اس لفظ کعبہ سے مراد خانہ کعبہ ہی ہے، یعنی اپنے حقیقی اور اصل معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب گئیں اور اس کے پردے کو پکڑا، یعنی کیا حرم کے پردے کو پکڑا؟ نہیں، یہاں پہ مراد اصل خانہ کعبہ ہے، اس کا غلاف تھا، اس کو پکڑا، اس کو پکڑنے کے بعد سہارا لینے کے بعد آپ نے دعا کی ہے، خانہ کعبہ کے پاس جانے کے بعد آپ نے دعا کی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں یہ روایتیں نقل کی ہیں، خود اگر ان روایتوں کے الفاظ پر غور کیا جائے انہوں نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ اس کعبے سے مراد خانہ کعبہ ہی ہے، حرم نہیں ہے۔ کیوں؟ جیسے آپ دیکھیں کہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں جو ذکر کیا ہے انہوں نے لفظ تواتر کا استعمال کیا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اس پر روایات تواتر کے ساتھ موجود ہیں، اور جو لوگ ولادت مولا کائنات کا انکار کرے کہ آپ کی خانہ کعبہ میں ولادت نہیں ہوئی ہے، گویا کہ اس نے تواتر کا انکار کیا ہے۔ اور خود ان کے یہاں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی تواتر کا انکار کرتا ہے فہو کافر۔ اور اس کے علاوہ بھی اور جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے تواتر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تواتر کے 7 روایت ہیں، اور روایت میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ بعض روایت میں کیا کہا ہے؟ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے، بعض روایت میں کہا ہے کہ فی الکعبہ، کعبے میں پیدا ہوئے، بعض میں کہا ہے فی بیت اللہ الحرام، بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر کیا جب یہ کہا جائے کہ فی الکعبہ، کعبے میں پیدا ہوئے، اس سے مراد حرم ہوگا، وہ خانہ کعبہ نہیں ہوگا۔ جب ذکر کیا جائے کہ فی جوف الکعبہ، کہ بطن کعبہ اور کعبے کے اندر پیدا ہوئے، جب یہ صراحتاً کہا جا رہا ہے تو یہاں پر کوئی عاقل شخص کہے گا کہ یہاں کعبے سے مراد مکمل حرم ہے اور اس سے مراد خانہ کعبہ نہیں ہے۔ جب کہا جائے کہ مولا کائنات پیدا ہوئے ہیں، کیا لفظ ہے؟ فی بیت اللہ الحرام، بیت اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو کیا کوئی عاقل شخص کہے گا کہ یہاں پر بیت اللہ سے مراد خانہ کعبہ اور بیت اللہ نہیں بلکہ مکمل حرم ہے؟ نہیں کہے گا یہ جانے گرامی۔ اور تیسرے یہ کہ اگر کعبے سے مراد یہاں پر حرم ہے تو حرم میں تو نہ جانے کتنے لوگ رہتے تھے، حرم میں نہ جانے کتنے لوگ رہا کرتے تھے، حرم میں نہ جانے کتنے لوگوں کی ایسے ولادت ہوئی جو خانہ کعبہ کے اطراف میں رہا کرتے تھے، کہ جن کے دروازے مسجدوں میں بھی کھلا کرتے تھے، کتنے لوگوں کی خانہ کعبہ میں ملے۔ تو آپ کہیے ان کو کہ ان کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، روایات لے کر کے آئیے ان سب کے لیے، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ مظلوم ہو، چاہے وہ مدح کے قابل ہو، چاہے وہ مذمت کے، سب کو لے کے آئیے کہ یہ ایک شرف ہے اور خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ نہیں ہے جانے گرامی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو مراد ہے یہاں پر کہ آپ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، حرم نہیں ہے مکمل مراد، بلکہ مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف بغض حیدر کا اثر ہے۔ جب کوئی ایک عام انسان کسی کے بغض میں اتر جاتا ہے تو اس کے تمام کمالات کا انکار کر بیٹھتا ہے، اور جبکہ یہ تو اس کے کمالات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ جس کی ذوالفقار نے
کسی کے کافر باپ کو احد میں قتل کیا ہے، صفین میں قتل کیا ہے، بدر میں قتل کیا ہے، تو یہ تمام جو ایسا شخص ہو تو اس سے کس قدر بغض ہوگا، اور جس قدر بغض اور حسد ہوگا اس قدر ہی اس کے تمام کمالات کا انکار کیا جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ولایت امیر کائنات پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔